أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورۃ الانعام آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں سابقہ قوموں کی طرف جب اس بات کا اشارہ فرمایا کہ ہم نے ان قوموں کو دنیا میں بڑی قوت، طاقت، سرداری عطا فرمائی تھی، لیکن رب کی نافرمانی کی تو ہم نے ان سب کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی قوم چاہے جتنی طاقتور ہو جائے، اگر وہ رب کی نافرمان ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قوم کمزور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کی نعمتیں چھیننے پر، ان کو برباد کرنے پر قادر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کا تذکرہ فرما رہا ہے. قرآن مجید میں جب بھی کفار مکہ کا اور ان کے حرکتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کفار مکہ اس طرح سے ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسے ہوا کیونکہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں. تو بتانا مقصد صرف کفار مکہ کی حقیقت یا ان کے واقعات نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تذکرہ کر کے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ آج کے انسان بھی، آج کے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا اور رسوا کیا، آج بھی ویسے ہی انسان ذلیل اور رسوا ہوں گے. اور جس طرح سے اس زمانے میں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید کا، دین کا مذاق اڑاتے تھے، تو آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ جس طرح سے مذاق اڑاتے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کبھی کہتے کہ ان پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، کیا طریقے سے نازل ہوتا ہے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ان سے کہیے کہ اپنے اللہ سے مطالبہ کریں کہ قرآن مجید باقاعدہ کتاب کی شکل میں نازل کر دیں، کتاب اترے اوپر سے اور وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم کتاب کو چھو کر دیکھیں، تب ہم یقین کریں گے کہ ہاں ان پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ان کے دل میں داخل کر دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا. یا جبرائیل علیہ السلام پڑھ کر سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے اور اس طرح سے وہ یاد ہو جاتا. آپ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتاتے. دکھنے والی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی،
تو کفار مکہ کو یہاں موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں کی شکل میں تورات نازل کی گئی تھی، ایسے ہی آپ اللہ سے مطالبہ کریں کہ آپ پر کتاب کی شکل میں، پیپروں کی شکل میں قرآن مجید نازل ہو، تاکہ وہ ہم ہاتھ میں لے سکیں، ہم دیکھ سکیں ہاں یہ قرآن ہے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اس طرح سے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ تو انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو اس نے فرشتے کو کیوں نہیں بنا دیا؟ فرشتہ زیادہ مناسب ہوتا. آپ ہماری طرح انسانوں میں سے ایک انسان ہو، آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا، جبکہ اللہ نے فرشتے کو نبی بنانا چاہیے تھا. اگر فرشتہ نبی بن کر آتا اور وہ ہم سے کہتا کہ میں نبی ہوں تو ہم اس پر ایمان لے آتے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، کہ اگر ہم نے آپ پر پیپروں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں کتاب نازل کی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، پکڑ لیتے، اچھی طرح سے محسوس کر لیتے کہ ہاں یہ کتاب ہے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی کفر کرنے والے کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتاب کی شکل میں نازل ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کا یہ جو مطالبہ ہے، اگر ہم وہ مطالبہ پورا کر بھی دیں، اگر ہم کتاب کی شکل میں ہی مکمل لکھا ہوا قرآن مجید آپ پر نازل کر دیں اور یہ کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافرین کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ جادو ہے. جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کفار مکہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کی شکل میں دیکھا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب دکھائی دیتا تھا، دوسرا اس جانب دکھائی دے رہا تھا. اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے. ہم نے جو مطالبہ کیا تھا وہ تو محمد نے پورا کر دیا، اب ہمیں ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تب انہوں نے، چونکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے تھے، بار بار مطالبات کر کے آپ کو تنگ کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد تم بہت بڑے جادوگر ہو، تم تو بہت بڑے جادوگر نکلے، آسمان کے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھانے لگے، ہماری آنکھوں پر ایسا جادو تم نے کر دیا کہ چاند بھی ہمیں 2 ٹکڑے نظر آنے لگا. اس طرح سے پھر انہوں نے ایمان لانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید انکار کیا اور مزید آپ کا مذاق اڑانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کتابی شکل میں نازل کر دیتے اور وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لیتے تب بھی ایسا ہی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے چاہے جتنی باتیں بتائیں، آپ قرآن مجید پڑھ کر سنائیں، حدیثیں سنا دیں، ان کو قیامت کے عذاب کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، قبر کے عذاب کا تذکرہ کر لیں، آخرت کے انجام کے بارے میں بتائیں، ان پر اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا وہ مذاق اڑاتے ہیں. جاؤ کہاں آخرت کی باتیں کر رہے ہو، پہلے دنیا اپنی سنبھال لو، دیکھو دنیا میں کیسی تمہاری حالت پڑی ہوئی ہے. تو اس طرح سے اپنی دنیا کو بہتر بتا کر سامنے والے شخص کی دنیا کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں آخرت کی فکر پڑی ہے تم کو، ابھی تو دنیا ہی پوری نہیں ہوئی. تو جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکا ہوتا ہے، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے،
وہ ہر حالت میں انکار ہی کرتے ہیں، وہ ہر حالت میں انکار کرتے ہیں۔ یہ تو کفار مکہ کی مثال دی گئی، یہ آج کے کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اور بہت سے مسلمان بھی آج اسی طرح کے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سامنے شرک کے بارے میں بتایا جائے تو وہ توحید کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، توحید کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بدعت و خرافات کے بارے میں ان کو سمجھایا جائے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، بڑے چلے اللہ والے، بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تم لوگ، انہیں اس طرح کی باتیں کہہ کر عجیب طرح سے سامنے والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے دلوں پہ مہر لگ جائے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، ہاتھوں سے چھوئیں گے، سب کچھ کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور کسی کی زندگی میں اگر ہدایت ہوگی تو بات چھوٹی سی چیزیں سن کر بھی وہ ایمان لے آئے گا، معمولی واقعہ یا معمولی منظر دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا، یعنی کفار مکہ نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ پہلے کہا کرتے تھے یہ محمد ہمارے درمیان کا غریب آدمی، بکریاں چرانے والا، غریب و فقیر ہے، یتیم ہے، یہی ملا ہے مکہ میں نبی بنانے کے لیے۔ ہمارے پاس قبیل ثقیف کے بڑے بڑے سردار ہیں، مکہ میں بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ان کے پاس سرداریاں ہیں، پوری قوم ان کو چاہتی ہیں، وہ نہیں ملے اللہ کو نبی بنانے کے لیے، یہی ایک یتیم انسان مل گیا۔ کبھی اس طرح سے کہا کرتے تھے، اور کبھی کہتے کہ لولا انزل علیہ ملک، اچھا یہ نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے ساتھ کسی فرشتے کو نازل کیوں نہیں کر دیتا کہ فرشتہ ان کے ساتھ رہے اور وہ بتائے کہ یہ نبی ہیں، تب ہم مان لیں گے۔ انہیں فرشتہ ان کے ساتھ رہے، وہ بتائیں تو ہم مان لیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، اگر آپ یہ کہو کہ فرشتہ ہم اتار دیں ان کے ساتھ تو ہم تب بھی کر سکتے ہیں، ہم فرشتے کو اتار سکتے ہیں، فرشتہ ان کے ساتھ رہے گا، وہ بتاتا رہے گا کہ ہاں یہ نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب معجزے کا مطالبہ کیا جائے گا، جب ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا اور یہ مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائیں، تب لقضی الامر، تب پھر فیصلہ ہو جائے گا، یعنی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وقال ولو انزلنا ملکا، اگر ہم نے کوئی فرشتہ نازل کر دیا، لقضی الامر ثم لا ينظرون، تو فیصلہ کیا جائے گا اور پھر مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ ان کا مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اب ویسا ہوا تو انہیں ایمان لانا پڑے گا، اور نہیں ایمان لایا انہوں نے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، جیسے پہلے کی قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی وہ پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی، ایسے لوگوں نے کئی طرح کے معجزے کے مطالبے کیے، اور جیسے معجزہ آیا انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مرتبہ کفار مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے، اور کبھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کبھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ نبی کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جیسے کہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے اس رسول کو، یہ رسول کو کیا ہو گیا ہے
کہ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، یہ تو انسانوں کی طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے آتے رہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یا تو نبی انسان نہ رہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جتنے انبیاء ہیں سب انسان ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ انسان نہ رہے بلکہ فرشتہ رہے، یا کم سے کم اس نبی کے ساتھ فرشتے کو نازل کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم نے نبیوں کو، جو نبی نازل مبعوث کیے گئے ہیں، یہ تمہارے درمیان میں سے انسان کو کیوں نبی بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ تمہاری حالتوں کو، تمہاری عادتوں کو، تمہاری زبان کو سمجھ سکیں گے اور تم انہیں سمجھ پاؤ گے۔ اگر ہم نے فرشتے کو نازل کر دیا، فرشتے کو نبی بنا دیا، اور فرشتہ اپنی شکل میں تمہارے درمیان میں آ گیا، سب بھاگ جاؤ گے، ڈر کے سب بھاگ جاؤ گے، کوئی بھی ان کے سامنے نہیں رہے گا، پھر دعوت تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ پھر ڈر کے کہو گے نہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ اور اگر فرشتے کو ہم انسان کی شکل میں بھیج دیں گے، پھر تم کہو کہ یہ انسان آ گیا، یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، انسان آیا، بات وہیں آ کے رک جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد ہوا کرتے تھے، یعنی انسان تھے اور انسانوں میں وہ مرد ہوتے تھے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اور سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اپنی قوموں سے کہتے تھے إن نحن إلا بشر مثلكم، ہم تو آپ ہی کی طرح انسان ہیں، آپ ہی کی طرح انسان ہیں، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن اللہ تبارک و تعالی جن پر چاہے ان پر اپنا انعام نازل کر دیتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے۔ تو انسانوں میں سے کسی پر احسان کرتے ہوئے وہ اس کو نبی بنا دیتا ہے، تو آپ تمام لوگوں میں سے اس نے ہمیں نبی بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب تمہاری طرح ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام ہر زمانے میں اپنی قوم کو یہ بتاتے کہ ہم تمہارے جیسے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو چاہا اس پر احسان کیا، اس کو نبی بنا دیا۔ تو اس طرح کفار مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف اس زمانے کے لوگ، جس زمانے میں نبی ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے لوگ اپنے نبی کو دیکھ کر کہتے یہ انسان ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے کیونکہ وہ انسان تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان کی پیدائش ہوئی، ان کے ماں باپ کو وہ جانتے تھے، ان کے دادا دادی کو وہ جانتے تھے، ان کے چچاؤں کو وہ جانتے تھے، ان کے خاندان کو وہ جانتے تھے، وہ پتہ تھا انہیں کہ وہ انسان تھے۔ لیکن آج تک دنیا کے اندر 1400 سال بعد تک بھی مسلمان یہ نہیں سمجھ پائے کہ نبی انسان تھے۔ آج بھی مسلمان کہتے ہیں نبی انسان نہیں تھے، کہتے ہیں نبی بشر نہیں تھے، نبی نوری مخلوق ہیں۔ نوری مخلوق کا مطلب فرشتہ، کیونکہ نوری مخلوق فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے پیدا ہونے والے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ کفار مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے فرشتے کو نازل کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا تھا نہیں، اگر فرشتہ ہم نے نازل کر دیا اور پھر تم نے ایمان نہیں لایا تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو نبی نہیں بنایا، اور آج تک مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں، وہ بشر نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے یعنی جہاں کفار نبی کو دیکھ کر وہاں ان کے زمانے میں رہتے ہوئے بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے،
اور آج بہت سے مسلمان نبی پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی نبی کے بارے میں شبہے میں مبتلا ہیں کہ نبی یہ انسان تھے یا نبی نوری مخلوق تھے، نبی فرشتے تھے، کیا تھے؟ آج تک بھی مسلمان اس میں شبہے کے اندر مبتلا ہیں، جبکہ قرآن مجید صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، نبیوں نے کہا ہم تو آپ لوگوں کی طرح انسان ہیں، ہم آپ کی طرح انسان ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فرشتہ بنا دیا ہوتا، فرشتہ بنا کر مبعوث کر دیا ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس فرشتے کو بھی ہم انسان بنا کر بھیجتے، مرد بنا کر بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو ابھی اشکال ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیجا جائے تو فرشتہ انسانوں کے درمیان میں نہیں رہ سکتا، انسان فرشتے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کی شکل و صورت الگ ہوتی، ان کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اور وہ اڑنے والے ہوتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس بہت سے ان کی جو زندگی ہے انسانوں کی زندگی سے الگ ہوتی ہے۔ تب یہ کہتے ہیں ان کو تو کہا انہیں نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیویوں کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، ہمیں ان سب کی ضرورت ہے۔ یہ کیا چلے ہمیں سمجھانے، یہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ ہماری ضرورت ہم کو پتہ ہے، ہمارے پاس کتنے جھمیلے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کھانے کے لیے کمانا ہے، محنت کرنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بچوں کی پرورش ہے، بیوی کی دیکھ بھال ہے، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، ان سب کی فکر کرنا ہے، تب جا کے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور یہ نبی دیکھو، یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، ان کو نہ بیویاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ تجارت ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، بھلا یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بنیں گے؟ تو اس طرح سے کفار مکہ پھر ان کا مذاق اڑا دیتے، پھر نبی کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پھر ایسی صورت میں اگر فرشتے کو بھیجتے بھی تو انسانی شکل میں بھیجتے، تاکہ وہ انسان کی طرح رہے اور انسان ان کے ساتھ رہے، ان سے مانوس رہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے کہ وہ بھی انسان ہیں تو پھر اعتراض کر بیٹھتے۔ جب نبی کو انسان ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں تو فرشتہ اگر انسان ہو جائے تب بھی ان پر وہی اعتراض کرنے لگیں گے، تو معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو لہذا کفار مکہ مطالبہ کرتے رہ جائیں گے، ان کا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، انہیں جس حالت میں ہے اسی حالت میں ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے مطالبے یہ صرف نبی کو پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں حقیقت بتا دی گئی کہ حقیقت میں کیا ہے، یہ جو مطالبے ہو رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ایسے ہی ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں پریشان کیا گیا، انہیں تنگ کر دیا گیا، بار بار ان کے پیچھے پڑ کے الگ الگ طرح کے مطالبے کیے گئے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، نبیوں کے ساتھ ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب نازل ہو گیا، ان کو عذاب نے گھیر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ جو قوم آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، اگر یہ نہیں سدھرتے ہیں، یہ ہدایت پر نہیں آتے، اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی تباہ کرنے والا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے بجائے باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں آپ کے اوپر، نئے نئے طرح کے مطالبے کرتے ہیں، ان سے کہیے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو ادھر ادھر اطراف میں،
آپ مکہ میں رہتے ہو، ملک شام کی طرف جاؤ، ملک یمن کی طرف جاؤ، آپ کو یہ پتہ ہے یہاں یہ جو سرزمین ہے، یہ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، یہاں پر بڑی بڑی قومیں پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ مدائن صالح کے پاس چلے جائیں، وہاں پر بڑی قوم ہوا کرتی تھی۔ یہ ہود علیہ السلام کے علاقے کی طرف چلے جائیں، وہاں بھی ایک بڑی قوم ہوا کرتی تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ کیا ہوا ان کا؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کی داستانیں کیا ہیں؟ ان کے محلات موجود ہیں، لیکن محلوں میں رہنے والے وہ انسان نہیں ہیں۔ وہ انسان کہاں چلے گئے جو اس دنیا کے اندر بڑی طاقت رکھتے تھے، بڑی سرداریاں ہوا کرتی تھی، بڑی اور خوش مزاجی اور بڑی اچھی زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے، ہر طرح کی فراوانی ان کے پاس موجود تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ہود علیہ السلام کے علاقے میں جا کر دیکھو، ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کا حال کیا ہوا۔ صالح علیہ السلام کے علاقے میں جا کر دیکھو، آج بھی کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، اس قوم نے نبی کو جھٹلایا، ان کا کیا ہوا۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے سے پہلے والے لوگوں سے سبق حاصل کرے۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، کیا کارنامے انہوں نے انجام دیا، اگر ان کے کارناموں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، وہ برباد ہوئے ہیں، تو ہم وہ کارنامے نہ انجام دیں، ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تباہی آئی۔ ہم ان لوگوں کو مثالی بنائیں، ان لوگوں کو آئیڈیل بنائیں جو اچھی زندگی گزار کر گئے، جو کامیاب ہو کر گئے۔ تو کیا کام کیا انہوں نے کہ جس سے ان کو کامیابی ملی؟ ہم بھی وہ کام کریں گے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اچھے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کو پڑھنے، ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔